ہم کہاں کی کہاں مارتے بیانوں میں وہ اگر کوئی نکتہ سمجھ لے تو امر بالمعروف اس کا کیا ایک اور نام ہے، وہ کیا، بر، اس کو نیکی کہا جاتا ہے، اچھائی کا کام کرنا نیکی ہے نا۔ اور برائی سے بچنا، شراب سے بچ رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، بہتان سے بچ رہا ہے، سود خوری سے بچ رہا ہے، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ نہیں عن المنکر، برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ نیکی کے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر، بولو نا بچوں۔ اور گناہوں سے رکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے سسٹم، نمازی ہوگا اور وہ سود خوروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوتا، کیا یہ بڑا تقوی والا ہے۔ بھئی تقوی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچے، تو متقی کس کو کہیں گے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو۔ لیکن آج کل ہمارے اس کھڈے کی زبان اس معاشرے میں بہت عام ہے، ارے فلاں مسجد کا، ارے وہ بڑا متقی ہے۔ ابے متقی کہتے کس کو پہلے یہ تو پوچھو۔ متقی نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے ہیں، متقی کہتے حرام کاموں سے بچنے والا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں، حرام کاموں سے بچنا۔ سود خوروں کے ساتھ ماشاءاللہ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں، کہتے وہ جی وہ فلاں مسجد کا وہ تو بڑا متقی پہنچا ہوا ہے۔ ہاں پہنچا ہوا ہے سود خوروں کے ساتھ، اس کو متقی نہیں کہتے ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، ہم نے قرآنی اصطلاحات کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا، اس لیے ہمارا جنازہ نکل رہا ہے اجتماعی طور پر۔ ہم قرآن کو نہ بگاڑیں۔ تو گل سمجھ میں آئی کہ امر بالمعروف اس کا ایک اور نام ہے جس کو بر کہتے ہیں، نہیں عن المنکر، گناہوں سے بچنا اور بچانا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور قرآن کریم میں اسی بات کو فرمایا گیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی میں۔ اگر تقوی اور نیکی ایک ہوتے تو اللہ نے دونوں کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ الگ چیزیں ہیں نا، ایک نہیں ہے۔ تبھی تو میرے اللہ کا کلام تو نعوذ باللہ فضول، نعوذ باللہ ہو جاتا، حالانکہ اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے ان دونوں لفظوں کو الگ ذکر کیا تو ان کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ بر کا معنی ہے نیکی کرنا اور تقوی کا معنی ہے گناہ سے بچنا۔ اور اللہ اسی کو چھٹے پارے میں فرماتے ہیں، مجھ سے آپ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ اس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اگلی بات، ہر چیز کی ضد بھی تو ہوتی ہے نا، دن ہے تو اس کی ضد رات ہے، آگ ہے تو اس کی ضد پانی ہے، ہر ایک چیز کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ حق ہے تو اس کا مقابل کیا؟ باطل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے تو اس کا مقابل نمرود ہے، موسیٰ علیہ السلام حق کی صورت میں تو اس کا مقابل فرعون ہے، اور محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو اس کے مقابل مشرکین عرب، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ ہیں۔ تو ہر چیز کا مقابل ہے، اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اتر رہے تھے، ان کے مقابلے میں وہ شیطان ابلیس وہ بھی تو آیا تھا۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا، قیامت رہے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا 100% مسلمان نمازی بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اتنا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کا ساتھ دیں، حق کو ٹکڑے نہ کریں، حق کے اندر مکسنگ نہ کریں۔ اب بر جو میں نے کہا نیکی ہے، تقوی اس کے معنی گناہوں سے بچنا۔ بر کا اس کا مقابل بھی آتا ہے اور تقوی اس کا مقابل بھی آتا ہے۔ بر کا مقابل یعنی بر نیکی کے کاموں میں نیکی کے نظام کو خراب کرنے والی چیز، اگر کوئی آ جائے نماز کے نظام کو خراب کرنے والی، تراویح کے نظام کو خراب کرنے والی، روزے کے نظام کو خراب کرنے والی، یہ اگر کوئی چیز آ جائے، اس کو کہتے ہیں اثم۔ اثم کے معنی آتے گناہ کے، اور گناہ ہی جڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی۔ اور قرآن نے اسی کو واضح کیا ہے، میں آگے وہ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ اور گناہوں سے ایک انسان بچ رہا ہے، لیکن ایسا نظام سامنے آ گیا جو اس کو بچنے نہیں دے رہا۔ ارے خیر ہے، کھا لو یار،
ساتھیوں کو جوڑنے کی نیت سے سود کھا لو، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ جو نظام بنایا جا رہا ہے اس نظام کو عدوان کہا جاتا ہے، جس کے معنی آتے سرکشی کے. یہ اللہ کی بغاوت پر اتر آیا ہے. یہ مجمع، یہ فرد، یہ جماعت، یہ اللہ کی بغاوت پر اتر آئی ہے. اس کو عدوان قرآن کریم فرماتا ہے. اب دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام کرنے میں، برائی کے کام سے بچنے میں. ایک نوجوان اگر برائی سے بچ رہا ہے اس کا ساتھ دو، کندھا تھپکاؤ. ایک نوجوان سود خوروں کے ساتھ نہیں کھا رہا، ساتھ دو، نہ کہ ذلیل کرو. ایک نوجوان وہ برائی کی مجلسوں میں نہیں جا رہا، چہ جائے کہ تم اس کا ساتھ دو، برائی کی مجلسوں کی وکالت مت کرو. اللہ یہی فرما رہے تعاونوا علی البر والتقوی. ہم نے ایک کام کو لیا ہوا ہے، نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں. وہ نوجوان برائی کے کاموں سے بچ رہا ہے، پوری دنیا میں ہم بھی اسے اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. کہ یہ تو بڑے تیز لوگ ہیں، ان کا دماغ ہائپر ہو رہا ہے. اور جب وہاں ڈنڈے پڑیں گے نا پھر تم پوچھوں گا کہ دماغ کس کا ہائپر ہو رہا ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. خیر برادری کے ساتھ چلنا ہے، یہ بس نئے نئے لونڈے ہیں، نئے نئے نوجوان ہیں، انہوں نے نئے نئے سبق سیکھا ہے. جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں، اب ان کو دین کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، یہ ان کا سارا جوش نکل جائے گا. ارے جوش تمہارا نکلے گا جب تمہیں جوتے لگیں گے ظالم. تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں، دو کاموں میں تعاون کرو، صرف نماز کے بلانے میں تعاون نہیں. کوئی جوان نے گناہوں سے بچ رہا ہے اس میں بھی تعاون کرو، اس کی کمر مضبوط کرو، اس کا دفاع کرو، اس کی وکالت کرو. اب گل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ قرآن فرما رہا ہے 6 پارے میں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، جو برائی سے بچ رہا ہے اس کے ساتھ مل کر تعاون کرو. اب بر کا مقابل میں نے کیا کہا؟ اثم ہے، گناہ. تقوی کا مقابل کیا ہے؟ عدوان، سرکشی. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دونوں الفاظ قرآن سے آگے. تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا گناہوں کے کام کرنے پر، تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا سرکشی پر اتر آنے پر، اس میں تعاون نہ کرو. اگر نہیں سمجھتے ہو، تمہاری عقل میں بات نہیں آتی، تم میرے قرآن کے نظام اور الفاظوں کو تبدیل کرتے ہو. واتقوا اللہ، میں وارننگ دے رہا ہوں، وارننگ، ڈر جاؤ اللہ سے. کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا پھر تمہاری یہ بیانوں والی لفاظیاں، تمہارا یہ تقوی کا لفظ تو تم پر یہ جو چھاپ لگی ہوئی ہے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے تمہیں نہیں بچا سکے گا. ہم نے بس تھوڑے سے الفاظ کیا بیان کے یاد کر لیا، ہم کہتے ساری شریعت ہم سمجھ رہے ہیں. ارے شریعت پہ گھوٹالے کر رہے ہیں ہم. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات، جہاں نیکی کا حکم آئے گا وہاں برائی سے بچنے کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ بس امر بالمعروف امر بالمعروف امر بالمعروف، امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر بھی ہے. آپ کہو گے یہ رمضان کا بیان ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبر کرو صبر کرو، سب بات سمجھ میں آئے گی. نہیں عن المنکر بھی ہے کہ نیکی کا حکم دو تو برائی سے منع بھی کرو. یہ نہیں کہ بڑے بڑے بینر میں لگا دیا امر بالمعروف اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے بھی لگے ہوئے ہیں. جی یہ نیکی کا حکم ہو رہا ہے. مسجد کے سامنے اسی مسجد کا نمازی اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسرے روڈ پر گانے لگایا ہوا ہے اور امر بالمعروف کا بینر لگایا ہوا ہے. قرآن کی آیت کا کتنا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس لیے جہاں نیکی کا حکم ہے اللہ نے دوسرا بھی ساتھ میں جوڑا ہے کہ نہیں عن المنکر بھی ہے. کوئی ایسی بات بتائیں. اور پچھلی کتابوں کے اندر اس امت کے اوصاف یہی تو ذکر کیے کہ یہ امت ایک کام نہیں کرے گی، 2 کام اکٹھے کرے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دونوں کام اکٹھے کرے گی، صرف ایک کو لے کر دوسرے کو فراموش نہیں کرے گی. اگر یہ کرے گی اس کا مطلب کہ کورس مکمل نہیں ہے، نظام خراب ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اب یہ جو اللہ فرما رہے نیکی کرو برائی سے بچو، تو اس کے لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے. یہ بڑی باریک بات ہے جو ہمارے اکابر نے فرمائی
اس کے لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ جو طاقت انسان کو آمادہ کرے نیکی کے کام کرنے پر. یوں کہو، اگر یوں کہیں کہ وہ طاقت نیکی کے جو طاقت ہے اس کو برداشت کرتی ہے، وہ سواری ہے، اور وہ نیکی کے طاقت کو